الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير۔ اس آیہ مبارکہ میں اور اس سے اگلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو تسلی بھی دی اور تنبیہ بھی فرمائی، اور اس سے آگے جو ہے وہ منافقین جو ہے وہ ان کا جو پردہ کھلا اس کا بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلها، ہوا یہ کہ کچھ صحابہ کرام علیہ مردوان جو ہیں انہوں نے ان سے یہ جملہ نکلا کہ ہم حق پر ہیں، حق پر ہونے کے باوجود جو ہے ہمیں اتنی تکلیف پہنچی، آخر ایسا کیوں ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں تسلی بھی دی اور ساتھ تنبیہ بھی فرمائی۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلها، میں تم یہی دیکھو کہ جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے اس جیسی تم دگنی مصیبت ان کو پہنچا چکے ہو، جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے اس جیسی دگنی تکلیف تم انہیں پہنچا چکے ہو۔ احد میں تمہارے 70 بندے شہید ہو رہے ہیں، اور بدر میں تم نے ان کے 70 بندے مارے بھی ہیں اور 70 بندے گرفتار بھی کیے تھے، تمہارا تو ایک بندہ بھی گرفتار نہیں ہوا۔ جی مارا جانا اور گرفتار ہو جانا ملتی جلتی باتیں نا جی، اور اوپر سے یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ مارا جائے یہ دکھ کم ہوتا ہے، پکڑا جائے زیادہ دکھ ہوتا ہے، پتہ نہیں چھوڑے نہ چھوڑے، غلام بنا کے آگے بھیج دیں، کہیں سے کہیں چلا جائے، تو یہ زیادہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں، ایک بندہ جو ہے نا وہ فوت ہو جائے تو 2 دن رو کے دکھ ختم ہو جاتا ہے، ایک بندہ وہ ہے جس کا پتہ ہی نہیں کہاں ہے، وہ تو روز بیچارے اس کے پیچھے والے مرتے رہتے ہیں، روز جو ہے اس کا دکھ کرتے رہتے ہیں، نہ انہیں پتہ ہوتا ہے وہ زندہ ہے کہ خوش ہوں، نہ انہیں پتہ ہوتا ہے مر گیا ہے کہ دکھ منا ہے، کیا کریں؟ ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے گرفتار ہونے کو، ان کے مرنے کو اور ان کے گرفتار ہونے، مرنے والے اور گرفتار ہونے والے دونوں کو برابر کا دکھ قرار دیا ہے۔ مثلہا، میں کہ تم تو انہیں 2 گنا تکلیف پہنچا چکے ہو، تو قل تم منا ھذا، تو پھر تم کیسے کہتے ہو کہ ایسا کیسے ہو گیا ہمارے ساتھ، ہمارے ساتھ کیسے ہو گیا؟ یہ سوال نہیں بنتا تمہارا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ تنبیہ ہو رہی ہے صحابہ کو جنہوں نے یہ بات کی تھی، کچھ لوگ تھے انہوں نے یہ بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل هو من عند انفسکم، اب بھی اگر تم پوچھتے ہو نا کہ ایسا کیوں ہوا ہے، میں من عند انفسکم، یہ تمہاری اپنی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ جو میرے حبیب نے تمہیں کہا تھا تم نے یہیں ٹھہرنا، تم وہاں سے ہٹے ہو، اب پھر پوچھ رہے ہو کہ ایسا کیوں ہو گیا؟ فرمایا کہ اسی لیے کچھ دیر کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مدد و نصرت جو ہے وہ پیچھے ہٹا لی، کہ تم نے میرے حبیب کریم علیہ السلام کے حکم پر جس طرح عمل کرنا تھا اس طرح نہیں کیا۔ میرے میرے حبیب کریم علیہ السلام نے تمہیں فرما دیا تھا تم نے یہیں رہنا ہے، چاہے کچھ ہو جائے، جب تک میں نہ کہوں، تو پھر تم نیچے کیوں آئے؟ ہوا من عند انفسکم، یہ تمہارے اپنی طرف سے ہوا ہے، یہ نہ پوچھو کہ کیوں ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یعنی مدد کرنے پر بھی قادر ہے اور مدد روکنے پر بھی قادر ہے جی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے پھر ایک حکمت بیان فرمائی، فرمایا کہ اگر یہ تمہیں تکلیف نہ پہنچتی، تمہارے وہ لوگ جو ہیں نیچے اترے تھے جی، وہ بھی حکمت سے خالی نہیں تھا جی، دیکھیں کیسی تسلی دی جا رہی ہے انہیں بھی۔ اب میں تمہارا نیچے اترنا جو ہے اور تمہارے لوگوں کا شہید ہونا جو ہے یہ بھی حکمت کے تحت تھا۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، میں وہ جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے جس وقت 2 جماعتیں آپس میں ان کی مٹ بھیڑ ہوئی تھی، فبإذن اللہ، وہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہوا تھا، ولیعلم المؤمنین، اللہ چاہتا یہ تھا کہ مومنوں کو آج ممتاز کر دے۔ وہ جو منافق کچھ لوگ آپ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، کچھ تو وہیں رہ گئے نا 300 لوگ، اور باقی لوگ جو تھے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا یہ تھا کہ آج مومنوں کو ممتاز کر دے، منافق جو ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں، مومن علیحدہ ہو جائیں۔
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی چاہتا تھا کہ آج منافق جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے، مومن علیحدہ ہو جائے. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، یہ اب قصہ دوبارہ سے یعنی کہ وہاں سے بیان کر رہے ہیں جب آقا علیہ السلام سب کو لے کے روانہ ہو رہے ہیں مدینہ سے، تو راستے سے ہی عبداللہ بن ابی جو ہے وہ 300 بندے لے کے واپس آنے لگا. تو انہیں کہا گیا عبداللہ بن ابی کو، وقیل لہم تعالو، جب انہیں کہا گیا منافقوں کو کہ آؤ قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑو، جہاد کرو اللہ کی راہ میں. اب ادفعوا، تمہارے پاس اگر ایمان نہیں ہے، تم جہاد نہیں کرتے ہو، تو کم از کم اپنا دفاع ہی کرو، کیونکہ نام تو تمہارا بھی یہی لگتا ہے نا، تم کلمہ پڑھتے ہو. یہ کافروں کو تو نہیں پتا کہ یہ منافق ہیں. مشرکین جو یہاں آئیں گے وہ تو ہمارے ساتھ تمہیں بھی رگڑ دیں گے، ہمیں تو شہید کریں گے تو تمہیں بھی ساتھ رگڑ دیں گے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ انہیں تو پتہ یہ کلمہ پڑھتے ہے یا نہیں. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، کسی ایک مسلک کے مدرسے پر حملہ ہو جائے تو دوسرے خوش ہو رہے ہیں، یار واہ کیا بات ہے، تننے گئے جی، مزے آ گئے. میں نے کہا وہ تمہیں تن رہے ہیں نا، یہ جو بھی کر رہے ہیں تمہارے ساتھ، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ فلانا ہے، یہ ہاتھ کہاں باندھتا ہے، کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا. وہ تم پہ حملے کر رہے ہیں اس لیے کہ تم مسلمان کہلاتے ہو، تم مسلمان کہلاتے ہو. اس وقت اہل ایمان نے منافقوں کو یہی کہا، میں کہ تمہاری شہرت باہر جو ہے وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہے، تمہارا تعارف جو ہے نا وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ہے. باہر تم مسلمان کہلاتے ہو، کافر جب آئے گا حملہ کرے گا، اس نے یہ تھوڑا دیکھنا ہے کہ اندر سے مانتا ہے باہر سے نہیں مانتا، یہ باہر سے مانتا ہے اندر سے نہیں مانتا، اس نے تو تمہیں بھی چھیل دینا ساتھ. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے انہیں یہی کہا، میں کہ تعالو، آؤ ہمارے ساتھ، اور یا تو لڑو ہمارے ساتھ مل کر مخلص ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کافروں کے ساتھ لڑو، اور یا پھر لڑتے نہیں ہو تو کم از کم اپنا دفاع ہی کرو، ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کم از کم روک تو پڑے گا دشمنوں پر. لڑنا نہ وہاں، ہاں تم پہ کو حملہ کرنے لگا اپنا بچاؤ کرنا، یہی کر لو. تم تو وہ بھی کرنے کو تیار نہیں ہو جی. جس طرح آج جو پوری دنیا کا منظر نامہ ہے نا جی، منافق نے جو اس سے جیسے قدم پیچھے ہٹائے تھے، آج کا لبرل جو ہے وہ بھی یہی کر رہا ہے. پوری دنیا کے اندر آپ مسلمانوں کی حالت زار دیکھ لیں، نہ تو یہ اپنے یعنی کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اور نہ اپنے دفاع کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. اپنے دفاع کے لیے جہاد فی سبیل اللہ یہ ہوتا کہ دشمن کے دروازے پہ پہنچتے ہم اسے کہتے کلمہ پڑھے مسلمان ہو جائے. تو یہ نہیں ہو سکا ہم سے، تو دفاع تو کرتے بھائی، دفاع بھی نہیں ہوا. دفاع یہی دو صورتیں بنتی تھی نا، قتال کی، جہاد کی. قتال کرتے تو اقدامی ہوتا، دفاع کرتے تو چلو اپنا بچاؤ کرتے. لیکن ہم نے کیا کیا ہے، امریکہ نے کہا افغانستان پہ حملہ کرنے، عراق پہ حملہ کرنے لگا ہوں، ہم نے کہا ٹھیک ہے کر دے. اس نے کہا افغانستان پہ حملہ کرنے لگا، ہم نے کہا ٹھیک ہے کر دے. بلکہ ہم نے کہا ہم تو اڈے بھی دیں گے، ہم تو کھانے پینے کی چیزیں بھی تمہیں مہیا کریں گے، اپنے بندے بھی دیں گے، 80,000 بندہ اپنا بھی بروا دیں گے. تو آ تو صحیح. آج تک ہمارا ملک جو ہے وہ بالکل اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکا، صرف اسی جنگ کی وجہ سے. آج وہی افغانی جو ہے وہی ہمارے دشمن بن چکے ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ کتنے بندے اپنے مروا دیے آپریشن کے نام سے. ظاہری بات ہے جس بندے کے گھر کے پورا خاندانی مارا گیا ہو، وہ ایک بندہ بچے گا، وہ تمہیں ختم کی روٹی کھلائے گا، تمہیں کیا کرے گا؟ اس نے بھی دیکھنا بھی جہاں ملے لٹکا دو، انہیں بھی کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں انہوں نے. یہ تو پوری دنیا میں کسی کو بھی آپ دیکھ لیں، ہر جگہ یہی ہو رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ جو یعنی کہ آج کے دور کا جو منافق ہے نا لبرل، یہ عبداللہ بن ابی سے بھی بڑا کمینہ نکلا ہے. یعنی عبداللہ بن ابی ذلیل جو ہے وہ خود پیچھے ہٹا ہے، 300 بندے لے کے واپس آ گیا ہے جی. اور این جنگ کے اندر اس نے کسی کے ساتھ وعدہ نہیں کیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور آپ آ جائیں ان پر چڑھ جائیں. لیکن انہوں نے کیا کیا ہے، نہ اقدام ہے ان کے پاس، نہ دفاع ہے ان کے پاس، اوپر سے مسلمانوں کو مارنے کے لیے اسلحہ بھی ہے ان کے پاس، سارا کچھ ان کے پاس ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کتنے بڑے دین کے غدار ہیں یہ، کتنے بڑے اسلام کے دشمن ہیں یہ لوگ. پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں اس وقت جتنے بھی جمہور حکمران بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے، ان سب کو اپنی کرسی کی فکر ہے، ان کو نہ اپنے مسلمان بھائی کی فکر ہے، نہ اپنے ملک واسیوں کی فکر ہے، کسی کی فکر نہیں ہے. اپنی کرسی کو طول دینے کے لیے ان سے جتنے مرضی بندے مروا لیں اپنے ملک کے. حافظ صدیقی کو اٹھا کے کس نے دیا تھا؟ آپ سوچ سکتے ہیں پیسے لے کر انہوں نے حافظ صدیقی اٹھا کے انہوں کو دی، امریکیوں کو، ذلیلوں کو.
ہے جی. اور اس وقت انہوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا یہ پاکستانی تو ایسے کمینے ہیں، یہ تو پیسے کی خاطر اپنی ماں بھی بیچ سکتے ہیں. یہ ان کے کسی عام بندے نے نہیں کہا تھا. جب اس وقت یہ خبر اس بندے نے بکواس کی تھی، ان کا کوئی حکومت کا بندہ تھا، اس نے جب یہ بکواس کی تھی تو ان کی امریکیوں کی بڑی سرخیوں میں یہ خبر آئی تھی. انہوں نے کہا پاکستانی ایسے کمینے ہیں، پیسے کی خاطر ماں بھی بیچ سکتے ہیں. یار ایسا ایک بندہ وہ جو شرابی کبابی ہو، جن کے یہاں خواتین ساری بے لباس پھرتی ہوں، جو اپنی ماں کا، بہن کا، بیٹی کا حیا نہ کرتا ہو، کسی پہ بھی جناب اپنا جناب ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہو، اتنا بغیرت بندہ بھی کھڑا ہو کے تیرے بارے میں ایسا کہہ دے، اب تو بتا تیری غیرت کا لیول کیا ہے؟ تیری غیرت کا عمر یہ بتا. آج پوری دنیا کے اندر ہمارے پاکستانیوں کی جو جگہ ہنسائی ہوتی ہے، ہماری ذلت اور رسوائی ہوتی ہے، وہ صرف ان جو ایک یعنی کہ 3% 4% طبقہ حرام خوروں کا، جنہیں اشرافیہ کہتے ہیں، انہی ذلیلوں کی وجہ سے ہم آج بدنام ہیں. آپ چلے جائیں باہر ایئرپورٹ پہ، کہیں باہر کے ملک میں چلے جائیں، باہر کے دوسرے لوگ آئیں گے نا، ایک دم سے جناب ان کے لوگ جو کھڑے ہوں گے وہاں پہ بورڈنگ پہ آگے پیچھے سارے ایکٹیو ہو جائیں گے، ایک دم سے نکال کے وہ جا رہے ہیں. پاکستانی وہ کھڑے ہوئے جناب، وہ کھڑے رہیں جی. یہ کون سے انسان ہوتے ہیں بھائی بتائیں؟ آج یہ جو ذلت ہمیں دیکھنی پڑ رہی ہے نا، وہ صرف اسی وجہ سے ہے، ہم نے اپنے اوپر ان حکمرانوں کو مسلط کیا ہوئے جو دین کے دشمن ہیں، جو دین کے غدار ہیں. اگر ان کے اندر دین کی حمیت ہوتی نا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا وکیل لہم تعالوا، جب انہیں کہا گیا منافقوں کو تعالوا آؤ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، مخلص بن کے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جہاد کرو. اگر نہیں کر سکتے اویدفعوا، اپنا دفاع ہی کر لو، اپنا دفاع ہی کرو تم. لیکن نہ، عبداللہ بن ابی وہاں سے بھاگا، اس نے کہا نہ میں جہاد کروں گا نہ میں دفاع کروں گا، دونوں نہیں کروں گا. وہاں سے بھاگ آیا اور اس نے آ کر کیا کہا، یہ اس کا مقولہ دیکھیں جو رب تبارک و تعالی نے اپنے قرآن میں نقل فرمایا. قالو، اس نے کہا لو نعلم قتالا لاتبعناکم. یہ جو ہے نا جملہ، اس کا دو طرح سے مفہوم ہو سکتا ہے. پہلا جو ہے وہ یہ کہ اس نے کہا اگر ہمیں پتا ہوتا کہ یہ بھی کوئی قتال ہے، یہ بھی کوئی لڑائی ہے، تو ہم ضرور تمہارے ساتھ جاتے. کہ 3000 بندہ وہ ہے اور 1000 بندے تم جا رہے ہو، یہ کوئی لڑائی ہے؟ یہ تو جان بوجھ کے موت کے منہ میں اپنے آپ کو دینے والی بات ہے. یہ کون سی لڑائی ہوئی؟ ایسی تو لڑائی ہم نے کہیں نہیں دیکھی کہ 3000 بندہ ایک طرف کھڑا ہو اور 1000 بندہ ایک طرف ہو اور لڑنے کے لیے جا رہے ہوں. بھی اپنے سے 2 گنا فوج کے ساتھ چلو بندہ کھڑا ہو جائے، 3 گنا کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے؟ اتنے بندے، اور نہ ہمارے پاس اسلحہ اتنا، نہ ہتھیار ہے، نہ کچھ اور چیز ہے ہمارے پاس، نہ ہماری تیاری ہے اس کے لیے، تو ایسے ہی نہ بھاگ پڑے. لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم یہ جانتے کہ یہ بھی کوئی لڑائی ہے، لاتبعناکم، ہم بھی تمہاری پیروی کرتے، ہم بھی چلے جاتے. ایک مفہوم اس کا یہ ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ جیسے کہ پہلے بھی میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مشورہ فرمایا نا کہ وہ آ رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو عبداللہ بن ابی جو ہے نا، اس کی رائے بھی یہی تھی کہ مدینہ کے اندر ہی رہا جائے. وہ تو ویسے بے ایمان تھا، وہ تو یہی چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے جانے نہ پڑے، اس کی تو جان جاتی تھی. ایسے ہوتے نا. وہ ایک علاقے کے قاضی صاحب تھے، جہاد پہ سارے جانے لگے تو قاضی صاحب کو بھی لے گئے. قاضی صاحب خیمے میں پڑے، باقی سارے لڑ رہے ہیں، قاضی صاحب خیمے میں پڑے. اور بعد میں فوجیوں نے ایک بندہ ان کا کافی سارا بڑے ٹوکے رہے نا جی، کافی سارا زخمی کر کے لے آئے، تو اس کی ٹانگ بھی کاٹ دی، خیمے کے باہر پھینک دیا. قاضی صاحب کو تلوار دی، فوجی اندر آئے، انہوں نے کہا قاضی صاحب آپ جائیں، اور کم از کم نام تو آپ کا آئے نا غازیوں میں. تو وہ قاضی صاحب گئے تو تلوار قاضی صاحب کے ہاتھ میں، وہ کافر نیچے پڑا ہوا، ٹانگ کٹی ہوئی. نے کہا قاضی صاحب بات سننا. یہ نیچے وہ بات سننے کے لیے اس نے تلوار چھین کے نا قاضی صاحب کی ٹانگ کاٹ دی. قاضی صاحب بھی نیچے پڑے ہوئے. انہوں نے کہا خبیثہ یہ کیا کیا تم نے؟ اس نے کہا میں اکیلا تھا، میں نے کہا چلو گپ شپ کرتے رہیں گے. تو وہ نیچے دونوں پڑے ہوئے زخمی ہو کے. تو یہ یعنی کہ ایسے لوگ بھی بزدل ہوتے ہیں. تو اس کا حال اور کیفیت بھی یہی تھی. رب تبارک و تعالی نے، اچھا اس نے جب یہ کہا نا کہ باہر نہیں جانا چاہیے، اب اس آیت مبارکہ کو دیکھیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اس کا مشورہ نہیں مانا.
اس کے مشورے کے خلاف آقا علیہ السلام نے کیا. آقا علیہ السلام مدینہ منورہ سے باہر نکل گئے. حالانکہ شروع میں آقا علیہ السلام کی رائے بھی یہی تھی کہ مدینہ میں رہ کر ہی دفاع کیجیے. نوجوان جو صحابہ تھے وہ کہنے لگے نہیں یہ باہر جانا چاہیے, تو یہ ہے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو آقا علیہ السلام نے بھی رائے مبارکہ تبدیل فرما لی. اس سے پوچھا حضور نے عبداللہ بن ابی سے, یہ بھی یہی کہنے لگا کہ یہیں لڑا جائے. لیکن جب رائے صحابہ کی آقا علیہ السلام نے دیکھی کہ وہ باہر جا کے لڑنا چاہتے ہیں تو آقا علیہ السلام بھی تیار ہو گئے, باہر تشریف لے گئے. اب اس نے کہا کہ میں نے کہا یہیں رہ کے لڑیں, میں نے کہا اسلحہ کم ہے, میں نے کہا بندے کم ہے, میں نے کہا ان کی فوجیں زیادہ ہیں, ان کا اسلحہ زیادہ ہے, تو ہمیں اس طرح کا اقدام نہیں کرنا چاہیے. تو میری تو بات مانی نہیں. کہنے لگا لو نعلم قتال لاتبعناکم, کہتا ہمیں تو پھر لڑائی کا پتہ ہی نہیں نہ ہوا. اگر اب ہم آپ لوگ ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں اور جا کر جہاد کریں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں بھائی. اگر ہمیں بھی لڑائی کا پتہ ہوتا تو ہماری بات مانتے. ہماری تجویز نہیں مانی, ہمارا مشورہ نہیں مانا, ہمارے کہے کے خلاف چلے ہو تم. ہم نے کہا کہ لوگ تھوڑے ہیں نہ جائیں, صلح کر لیں کسی طریقے سے. ہم نے کہا مدینے سے باہر نہ جائیں, نہیں مانی. ہم نے کہا اسلحہ کم ہے, نہیں مانی. ہماری کوئی بات نہیں مانی. تو گویا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں لڑائی کا. جب ہمیں پتہ ہی نہیں تو پھر ہمیں کہتے کیوں ہو لڑو بھائی, ہمیں کیوں کہتے ہو آپ بھی چلو ہمارے ساتھ. نہیں سمجھ آیا مسئلہ. منافق دیکھیں کیسا شاطر ہوتا ہے. وہ کہنے لگا لو نعلم قتال لاتبعناکم. اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا اس کے اس مقولے کی وجہ سے, میں ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان. اللہ تعالی نے فرمایا پہلے بھی کفر ہی تھا ان کے اندر, آج بھی کفر ہی ہے, لیکن پہلے ان کا جو کفر تھا وہ اندر تھا. کفر کا اظہار نہیں کرتے تھے, ایسی کوئی بات نہیں کرتے تھے جس سے یعنی کہ عام لوگ سمجھ آئیں یہ منافق ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آج یہ پروپیگنڈا کر کے, آج اس طرح کی یہ باتیں کر کے, رب تبارک و تعالی نے فرمایا آج ظاہری طور پر بھی کفر کے قریب ہو گئے ہیں بنسبت ایمان کے. پہلے جو ایمان کے قریب تھے نا یہ اوپر سے قریب تھے, اندر سے تو کافر ہی تھے. رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اقرب منہم للایمان, آج جو ہے یومئذ, اس دن یہ باتیں کر کے. بتائیں بھائی اس نے ابھی تک اسلام مسلمانوں کے خلاف کوئی جھنڈا تو نہیں اٹھایا, کوئی ڈنڈا تو نہیں اٹھایا, صرف باتیں کی ہیں نا. یہی باتیں کی, مارے گئے جی, یہ ہو گیا جی, وہ ہو گیا جی, ماری نہیں مانی جی. بتائیں آج کتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں گھروں میں بیٹھ کے یہی باتیں کر رہے ہیں. بتائیں بھائی ٹی وی پہ بیٹھ کے یہی تبصرے کر رہے ہیں. بھائی آج جس کو بھی کہو دیکھو جی جہاد جو ہے نا امام کے جھنڈے کے تحت ہوتا ہے. میں نے کبھی امام مقرر کس نے کرنا ہے بتا بھی, پھر وہ امام کس نے مقرر کرنا ہے؟ امیر کے جھنڈے کے تحت جہاد ہوتا ہے. وہ امیر مقرر کس نے کرنا ہے؟ پوری امت جو اس طرح لتاڑی جاتی رہے, پوری امت ماری جاتی رہے, نوجوان بہنوں بیٹیوں کی عزتیں تار ہوتی رہے, جہاد جو اس کے تحت ہوتا ہے. تو میں نے کہا جب مولوی پیر جو ہے یہ بیعتیں کس چیز کی لے رہے ہیں؟ صرف لنگر پاڑنے کے لیے, حلوے مانڈے اکٹھے کرنے کے لیے, یہ کس چیز کی بیعتیں لے رہے ہو تم؟ یہ جناب عرصوں پہ لاکھوں کروڑوں بندے اکٹھے کر کے ویڈیو دکھانی لوگوں کو, جناب شور شرابے کو, دیکھو جتنے بندے تھے, کب کام آئیں گے بھی تمہارے؟ یہ صرف پیر کی ناموس کے لیے رکھے ہوئے سارے لوگ. رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی امت کی ناموس کے لیے کیا ہے بھائی بتائیں؟ آخر کوئی نہ کوئی کھڑا ہوگا نا بھائی. جب حضرت ارطغرل غازی رحمہ اللہ کھڑے ہوئے ہیں, آپ بہت سارے لوگوں نے تو وہ دیکھا بھی ہوگا نا, اس لیے میں ان کی بات کر رہا ہوں. بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا, ابھی دکھا رہے ہیں ٹی وی پہ. تو وہ بھی تو اکیلے تھے بھائی, صرف خیمے تھے ان کے پاس, کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. 4 گھوڑے لے کے اکیلا ہی بندہ پہنچ جاتا تھا لڑنے کے لیے یار, 2-3 بندے ساتھ اور اکیلا ہی پہنچ گیا وہاں لڑنے کے لیے. ایسی اس نے شکستیں دی ہیں سب کو. تو کیا خیال ہے آخر خلافت قائم کی ہے نا اس بندے نے. چلو وہ جتنا جناب زمین صاف کر گیا, بعد میں اس کے بیٹے حضرت عثمان جو ہیں, عثمان اول رحمہ اللہ, انہوں نے قائم کی ہے خلافت. پھر کیسی قائم ہوئی؟ 600 سال تک انہوں نے حکومت کی ہے. کتنا عرصے تک حکومت کی انہوں نے, وہ بھی جناب خالصتاً سنیت کی حکومت پر, اسلام کی حکومت پر. باقی خرابیاں تو بعد میں آتی رہتی ہیں لوگوں میں. ایک دبدبہ تھا مسلمانوں کا, ایک روب تھا مسلمانوں کا. برطانیہ کے اندر ایک زریل نے ایک فلم بنائی, اس میں نعوذ باللہ رسول اللہ علیہ السلام کی گھر والیوں کو دکھایا گیا.
سلطان عبدالحمید رحمہ اللہ جو ہے آخری دور چل رہا ہے ان کا، آخری دور میں بھی اس شیر کی للکار دیکھیں یار، انہوں نے تار بھیجا، انہوں نے کہا یہ فلم بند کرو نہیں تو میں آ رہا ہوں تم پہ حملہ کرنے کے لیے. بتائیں بھائی، کہتے ہیں جیسے اسے تار پہنچا اس نے اسی وقت جناب اس بندے کو بھی گرفتار کیا اور ساتھ ساتھ اس نے معافی بھی مانگی. اس نے کہا آج کے بعد ایسی حرکت کوئی نہیں ہوگی. بتائیں آج جو نعوذ باللہ رسول اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ کھا کے انہوں نے شائع کر کے فرانس نے جناب سرکاری سطح پر سرکاری عمارتوں پر لگائے ہیں، یہ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے ہمارے لیے. وہ تو جناب اس خلافت جو ہے اس وقت بالکل ہچکولے لے رہی تھی. ایسے حالات میں بھی جناب ایک مسلمان کی للکار دیکھیں یار، ایک مسلمان کی زبان میں آج کہتے جی دیکھو جی اس نے تو وہ عالمی کیا نام ہے اس کا اقوام مرتدہ میں کھڑے ہو کے عمران خان نے ناموس رسالت کی بات کی. میں نے کہا سر کیا ہوا ہے؟ کہتے وہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. میں نے کہا پھر بات کیوں کرتے ہو تم؟ میں نے کہا بات تو یہ ہے جو سلطان عبدالحمید نے کی ہے، رحمہ اللہ نے کی ہے، توبہ کی انہوں نے، پھر معافی مانگی انہوں نے. پھر یہاں کتنے لوگ ہیں جناب جو بدماشی کرنے لگے تھے، اکیلا بابا ہی کھڑا ہوا ہے جناب، اللہ کے فضل سے سارے گستاخ پیچھے ہٹے، نہیں ہٹے پیچھے. تو پھر تم نے کیا کیا؟ تمہارے ہاتھ میں سارا کچھ ہے. تو یہ منافقت کسی اور کو سنائیں جی. اب بتائیں بھائی یار یہ جو بندہ ان منافقوں کی باتیں سن رہا ہے، قرآن کریم میں جو بیان کی ہیں، ان باتوں کو ذہن میں رکھنے والا بندہ جو ہے ان منافقوں کی باتوں میں آ سکتا ہے کبھی؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یہ باتیں منہ سے وہ کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. منہ سے وہ باتیں کر رہے ہیں جو دلوں میں نہیں ہے، لیکن اللہ تو اللہ ہے نا. پھر واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ جاننے والا ہے جو یہ چھپا رہے ہیں. جو اندر چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ تو وہ جانتا ہے. اب منافقوں نے کیا کہا؟ الذین قالوا لاخوانہم، منافقوں نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا، وقعدوا، اور حالانکہ خود بیٹھ گئے، خود نہیں گئے، گھر بیٹھے رہے. پتہ چلا بیٹھنے والے ہی باتیں کرتے ہیں، جو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں نا وہی بک بک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقعدوا، گھر بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا لو اطاعونا ما قتلوا، اگر یہ ہماری بات مان لیتے کبھی نہ مرتے. یہ مارے اسی لیے گئے، انہوں نے رسول اللہ کی بات مانی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کل، حبیب آپ انہیں فرمائے، فدرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، جب تمہیں موت آنے لگے نا پھر اپنے آپ سے رو کے دکھانا. اب جو سارے تم شیخ چلی بن کے فلسفی بنے بیٹھے ہو نا، اینکر بن کے بیٹھے ہو، نہیں جی ایسے ہو جاتا تو ویسے ہو جاتا. آقا علیہ السلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا ایاکم واللو، میں لو سے بچو. کس سے بچو؟ ایاکم واللو، لو سے بچو تم. لو کیا مطلب ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی بھی کام کرنے لگو پہلے تدبیر کر لو. پہلے کیا کرو؟ تدبیر کر لو، غور و فکر کر لو، سوچ و بچار کر لو. غور و فکر کرنے کے بعد پھر جو کام ہو جائے تمہیں کو نقصان لگے پھر یہ نہ کہو کاش کہ یہ نہ کرتے، اگر میں یہ کرتا تو وہ نہ ہوتا، اگر میں نہیں کرنا. آقا علیہ السلام یہ اگر جو ہے نا یہ شیطان کو چھیڑتا ہے. مطلب یہ ہے اس کا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے بچ جاتا. رب کی تقدیر سے کون بچتا ہے؟ میں لکھا ایسے ہی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب وہ کر دیا. تو نے تدبیر جو کرنی تھی وہ کر لی ہے، اب ہونا وہی ہے. تدبیر تو نے کی ہے، اب ہونا وہ ہے جو تقدیر میں. اب تقدیر سے بچنے کا کیا مطلب ہے یار؟ تو اسی لیے آ کر ایاکم واللو، لو سے بچو تم. لو نہیں کہنا. آج کتنے سارے لوگ ہیں یار اگر ایسے کرتے نا، اگر ایسے ہوتا نا تو مگر ایسے ہوتا، وہ نہ اگر ہوتا ہے پھر نہ مگر ہوتا ہے، تو پھر باتیں کرنے کا کیا فائدہ بھائی؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر جب تمہیں موت آنے لگے تو پھر بچ کے دکھانا. اللہ اکبر. اب انہوں نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ ہماری بات مانتے تو نہ مرتے. اب اللہ نے کیا فرمایا انہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا انہیں ان صحابہ کے بارے میں جو صحابہ رب تبارک و تعالیٰ کی دین کے غلبے کے لیے جان دے گئے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خبردار تم ایسی بات نہ کرو ان کے بارے میں کہ مر گئے، ایسی بات نہ کرو انہیں. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، میں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں تم مردہ گمان نہ کرو. بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ یہ زندہ ہیں، ان کو رب کے پاس رزق ملتا ہے. ہاں انہیں رزق ملتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فارحین بما آتاهم الله من فضل، میں تم بیٹھے یہاں اگڑ مگڑ کرتے ہو میں کہ وہ جو ہے جو شہید ہو چکے ہیں وہ تو رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے
جو انہیں مل رہا ہے نا، فرحین بما آتاہم اللہ، رب کی عطاؤں پر وہ تو بڑے خوش ہو رہے ہیں وہاں، فرحین وہ تو خوش ہیں، وہ تو فرح میں ہیں، خوش ہیں سارے، بما آتاہم اللہ من فضل ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، اور وہ ان پر بھی خوش ہیں جو ان کے پیچھے رہ کے ابھی دین حق کے لیے کام کر رہے ہیں، ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، جو ابھی تک نہیں پہنچے۔ میں کہ امیر حمزہ جو ہے ابو بکر صدیق پہ بھی خوش ہو رہے ہیں، عمر پہ بھی خوش ہو رہے ہیں، عثمان پہ بھی خوش ہو رہے ہیں، طلحہ زبیر پہ بھی خوش ہو رہے ہیں، سعد و سعید پہ بھی خوش ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا جو کام کرتے ہوئے ہم دنیا سے آئے ہیں نا، شکر ہے خدا کا ہمارے یار بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جو بھی بندہ مومن دنیا سے جاتا ہے نا، اگر میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، میں کہ ہفتے میں ایک دن یا 2 دن کے بارے میں بھی آیا ہے، جمعرات کو اور جمعہ کو بھی پیر کو بھی، میں کہ ان کے اعمال جو ہے نا ان کے رشتہ داروں پر پیش کیے جاتے ہیں، جو لوگ ہمارے مرتے ہیں نا ان پر ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اعمال دکھائے جاتے ہیں کہ تیرے بچے یہ کر رہے ہیں، ہاں یہ حدیث شریف ہے، اعمال پیش ہوتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام میں اگر اعمال اچھے ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں، مولا شکر ہے تیرا جس نیک کام پہ ہم لگا کے آئے تھے اپنے بچوں کو اسی پہ کھڑے ہیں جی۔ میں اگر غلط کام ہوں ان کے تو وہ ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ انہیں ہدایت دے، یہ بھی سیدھی راہ پر آ جائیں۔ تو وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ میں جو ان کے پیچھے ہیں نا، اور وہ ان پہ خوش ہو رہے ہیں کہ من لم يلحقوا بهم، ابھی تک ان کے ساتھ ملے تو نہیں ہیں، یعنی وہ شہید تو نہیں ہوئے، لیکن وہ خوش ہو رہے ہیں کہ وہ بھی اسی راہ پر ہی ہیں جس راہ سے چل کے ہم آئے ہیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا نا، صحابہ کرام علیہ مردوان جو شہید ہوئے تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، جنت جب مل گئی انہوں نے نا، اللہ تعالیٰ نے بڑے اعلیٰ قسم کے انہیں پرندوں کی، ان کی روحیں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کی جسموں میں ڈال دی، پرندوں کے جسموں میں، وہ جہاں چاہتے ہیں اڑ کے جاتے ہیں۔ انہوں نے عرض کی رب کی بارگاہ میں، مولا اگر سانو چھٹی دے میں تو جا کے پچھلے نو دس نہ یہ کنا انعام دیتا سانو، تھوڑی چھٹی مل جائے سانو اتنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہوئے تسی چھٹی لے کے کی کرنا، دس کے جا کے میں خود قرآن نازل کر چھوڑ دا، ناقل میں ہوں گا، بیان میرا حبیب فرما دے گا۔ کیسی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ بیان فرما دیا کہ انہیں کیا کیا ملا انعام، کیسی کیسی شانیں اور عظمتیں ملی ہیں انہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، آ جائیں جی، یہ الفاظ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو جہاد میں اپنی جان دے چکے ہیں، مجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لڑا ہے، زمین کے لیے، سرحد کے لیے نہیں، رب تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے، فرمایا کہ جو لڑا ہے اور شہید ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، اسے نہ کسی چیز کا خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، ہاں نہ خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ہاں یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہد فی سبیل اللہ کے لیے بتائی ہے۔ یہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے، ہم نے جو اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون پڑھ کے بھنگی جرسیوں کو کہا ہے نا، وہ نہیں ہے مراد بھائی۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو جس بندے کو یہ شان ملی نا وہ علی حجویری ہے، داتا صاحب رحمہ اللہ، میاں شیر محمد رحمہ اللہ، جو رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے شیر تھے۔ میاں شیر محمد واقعی شیر ربانی تھے یار، حقیقت والی بات ہے، واقعی شیر ربانی تھے آپ۔ حضرت میاں شیر محمد رحمہ اللہ آپ خود فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ مراقبہ کیا مرزا قادیانی دجال کے بارے میں، کیونکہ مرزا قادیانی جو تھا نا یہ ذلیل، یہ بزرگوں کو خط لکھتا تھا کہ میری حمایت کرو، بڑے سارے بزرگوں کو خط لکھے تھے اس نے کہ میری حمایت کرو، میں نبی ہوں بھائی، نعوذ باللہ۔ میاں شیر محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب ان کو اطلاع ملی نا تو آپ نے مراقبہ کیا، ٹھیک ہے نا جی، تو مراقبہ کیا، آپ نے دیکھا کہ یہ قبر کے اندر نا یہ مر چکا ہے، اور قبر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے کتا بنا دیا ہے، اور یہ مرزا قادیانی کتا بن چکا ہے، اور باولا کتا بن چکا ہے، اپنی دم کاٹ رہا ہے۔ یہ میاں شیر محمد رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں جی۔ تو یہ لوگ جو ہے نا جو واقعی شیر حق تھے، شیر ربانی تھے، یہی لوگ جو ہے نا اس آیت مبارکہ کے مصداق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، فرمایا کہ یہ جو مجاہد لوگ جہاد کرتے ہوئے جانیں دے چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمت پر اور فضل پر خوش ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمت اور فضل پر خوش ہو رہے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ انہیں پتہ ہے ہمارا مالک جو ہے ہمارا اجر ضائع نہیں کرتا، جان ہم نے دی ہے تو مالک عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق۔